سناٹے کا عالم تھا۔ اندھیرا چاروں جانب پھیل چکا تھا۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی عمارتوں کی چھتوں پر ادھورا سا منظر بکھیر رہی تھی، مگر چند لمحے بعد یکا یک ایک فلک شگاف نسوانی چیخ گونجی۔ ایسا لگا جیسے کسی کے دل سے نکلی ہو، خوف اور درد بھری پکار فضا میں بکھر سی گئی۔ اس چیخ کے ختم ہوتے ہی دوسری چیخ سنائی دی، اور پھر تیسری۔ یہ آوازیں عدنان مرتضیٰ کے فلیٹ کی جانب سے آ رہی تھیں، جو چند دن پہلے ہی دبئی سے یہاں شفٹ ہوا تھا۔ محلے والوں نے کافی اعتراض کیے تھے کہ ایک تنہا لڑکا یہاں نہیں رہے گا۔ یہ فیملی فلیٹس ہیں، یہاں پر اچھے گھرانے کے لوگ رہتے ہیں، مگر ایجنٹ نے بات نہیں سنی تھی، اور اب اس طرح کی چیخ نے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا۔ آوازوں کی دہشت نے قریبی فلیٹس کے مکینوں کو ان کے کمروں سے نکال دیا تھا۔ نیند سے بوجھل آنکھیں، الجھے بال اور حیرانی میں ڈوبے چہروں کے ساتھ سبھی لوگ اپنے اپنے دروازے کھول کر راہداری میں آ نکلے۔ کسی نے دبے دبے لہجے میں کہا، یہ چیخیں عدنان کے فلیٹ سے آئی ہیں نا؟ ہاں، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس لڑکے کو جگہ یہاں نہ دو، مگر میری سنی کب جاتی ہے، ایک شخص کافی غصے میں بولا تھا، جبکہ دوسرے نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چیخیں کافی بلند تھیں، جو دور تک گونجی تھیں۔ چند لمحوں کی چامکھوئیوں کے بعد طے پایا کہ سب مل کر عدنان کے دروازے پر دستک دیں گے، تاکہ پتہ چل سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ اس طرح اگر کان لپیٹ لیے اور آنکھیں بند کر لیں تو دن بدن پورا فلیٹ بدنام ہو جائے گا۔ بڑھاپے کی بوجھ تلے دبا ہوا ایک بزرگ آگے بڑھا اور عدنان کے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ رات کے 12 بجے اس طرح لڑکیوں کی آواز گونجنا، وہ بھی ایک بیچلر لڑکے کے گھر سے، یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی۔ یہ اسلامی ممالک تھا اور یہاں پر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک لمحے کو اندر مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے کوئی سانس روکے کھڑا ہو۔ پھر آہٹ سنائی دی اور دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ عدنان مرتضیٰ سامنے تھا، کالی ٹی شرٹ اور جینز پہنے، بکھرے بال مگر جوانی کی رونق سے چمکتا ہوا چہرہ۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی، جیسے نیند میں خلل ڈالا گیا ہو یا پھر کسی نے خوف سے جھکڑ لیا ہو۔ بزرگ نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، بیٹا اندر کون ہے؟ چیخیں سنی ہیں ہم نے۔ انہوں نے اپنا لہجہ دھیما رکھا تھا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا کہ ایسے انسان کو ابھی کے ابھی بلڈنگ سے نکال دیں۔ عدنان نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، کوئی نہیں ہے، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ان سب کی آمد پر وہ کافی بوکھلا گیا تھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں میں ندامت چھپی ہوئی تھی، جو واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ بزرگ نے شک بھری نظروں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی اور پھر قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولے، بیٹا ہمیں اندر دیکھنا ہوگا، یا تو خود اجازت دے دو ورنہ ابھی پولیس بلا لیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، لڑکیوں کی چیخیں سنائی دی ہیں، صرف ایک گھر نے چیخیں نہیں سنی بلکہ یہاں موجود ہر شخص نے سنی ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم خود اپنا سچ اگل دو، ورنہ اگر پولیس آئی تو تمہارے لیے پریشانی ہوگی۔ وہ اس کو ڈراتے ہوئے بولے تھے، اس بات سے بے خبر کہ وہ عدنان مرتضیٰ ہے، جس نے نہ کبھی ڈرنا سیکھا ہے اور نہ کبھی ڈرنے والا ہے۔ عدنان کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا، ماتھے کی رگیں لمحے میں تن گئی تھیں۔ دروازہ اچھی طرح بند کر کے وہ اب ان لوگوں کے مد مقابل آ گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا تھا، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا سب کا؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، کوئی حق نہیں کسی کو میرے گھر میں گھسنے کا، چلے جائیے یہاں سے۔ یہ کسی بھی رول ریگولیشن میں نہیں آتا کہ آپ کسی کے بھی گھر میں اس طرح گھس کر اس کی پرائیویسی ڈسٹرب کریں۔ بے وجہ میری نیند میں خلل ڈالا ہے آپ لوگوں نے۔ میرے گھر سے لڑکیوں کی آواز آئی یا پھر کسی غیر مخلوق کی، یہ میرے معاملات ہیں، آپ لوگ اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جائیے یہاں سے، تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ سے پہلے میں پولیس میں کمپلین کر دوں گا۔ وہاں موجود آدمیوں میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ کچھ نوجوان بھی اب آگے بڑھ کر زور دینا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اس کی بدتمیزی سب کا ہی خون کھلسا چکی تھی۔ ایک نوجوان چیخا، ہم نے خود سنی ہے چیخیں، اندر کیا چل رہا ہے یہ دیکھنا ہمارا حق ہے، تمہاری کوئی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں ہو رہی، ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ہم بہن بیٹیوں والے ہیں، اس طرح تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ عدنان نے غصے میں ہاتھ ہوا میں لہرایا، چپ کر جاؤ سب، کوئی چیخ نہیں تھی، تم لوگوں کا وہم ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، زیادہ ڈرامے نہ کرو۔ وہ فوراً ہی بات گھما گیا تھا۔ محلے داروں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر عدنان کی دہشت لہجے، دھمکی امیز انداز اور بدتمیزی نے سب کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔
कोई बोलने की हिम्मत ना कर पाया। बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे अपनी बेबसी का एतराफ़ कर रही हूँ। फिर खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता सब लोग पलटने लगे। राहदारी में कदमों की आहट गूंजती जा रही थी। चंद लम्हों में राहदारी खाली हो गई। अदनान ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही अंदर से हल्की सी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, मगर अब सुनने वाला कोई ना था। राहदारी में फिर वही खामोशी छा गई, लेकिन हवा में अब भी खौफ, शक और अंदेशे मुअल्लक थे, जो किसी तूफान के आने की चुपचाप खबर दे रहे थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अंधेरा मजीद बढ़ गया था। चारों जानिब अब सन्नाटे का बसेरा था। दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात का 1 बज रहा था। फिजा में रात की स्याही मजीद गहरी हो चुकी थी और हर चीज़ पर एक अजीब सी सनसनीखेज खामोशी तारी थी। अपार्टमेंट के बाहर हल्की हल्की सर्द हवा चल रही थी, जो नीम ख्वाबेदा फूलों की खुशबू को बिखेर रही थी। पूरे ब्लॉक में सन्नाटा छाया हुआ था, मगर पार्किंग लॉट में अदनान मुर्तज़ा की मौजूदगी उस खामोशी को चीर रही थी। वो नीचे खड़ा था, हाथ जेब में डाले, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट सजाए। सामने काले शीशों वाली एक चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के अंदर 2 लड़कियां बैठी थीं, जिनके चेहरों पर घबराहट और उलझन साफ देखी जा सकती थी। अदनान झुककर गाड़ी की खिड़की के करीब आया और कुछ सरगोशी में कहा। लड़कियों ने इस बात में सर हिलाया। वो हंसा। एक अजीब खबासत उसकी आंखों से झलक रही थी। वो ऐसा ही था, अपनी मर्जी का मालिक, जिंदगी जिस तरह चाहे उस असूल के मुताबिक गुजारता था। कोई उसे रोकने वाला नहीं था। चलो फिर कल मिलते हैं, ख्याल रखना। उसने हाथ हिलाया और गाड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी चुटकी बजाई। गाड़ी ने नरमी से सरसराते हुए रफ्तार पकड़ी और सड़क पर गायब हो गई। अदनान मुतमईन सा होकर अपनी जेबों में हाथ ठोसे सीटी बजाते हुए अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा था। काम मुकम्मल हो चुका था, अब सिर्फ रिजल्ट चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, एक सख्त बूढ़ी आवाज़ ने उसे रोक लिया। ओए लड़के! अदनान चौंक कर रुका। सामने मोहल्ले के पुराने मकीन अहमद अंकल खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा भरा था और पेशानी पर शिकनें गहरी हो गई थीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अहमद अंकल ने उंगली उठाते हुए सख्त लहजे में कहा। क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस पहर लड़कियां बुलाते हो, हमारा मोहल्ला बदनाम कर रहे हो। हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। सुबह पुलिस बुलाएंगे, तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे। तुम क्या समझ रहे थे मोहल्ले वालों को तुम पागल बनाकर खामोश करवा दोगे? देखा, हमारी आंखों के सामने तुम्हारा सच आ ही गया। अदनान ने एक लम्हे को उनकी तरफ देखा, फिर इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा। ओ बाबा जी, आपको क्या तकलीफ है? आप अपना काम करें, मुझे जीने दें। उसने कंधे उचकाए और तंजिया अंदाज में कहा, कौन सी दुनिया में रहते हो? अच्छा, कल का ज़माना है, समझा करें। वो लापरवाही से बोला, जैसे ये कोई मसला ही ना हो, मगर अंदर ही अंदर वो उनकी मौजूदगी से खौफजदा हो गया था। जानता था ऐसे इंसान किस तरह गले पड़ जाते हैं। यही वजह थी कि वो थोड़ा खौफजदा हो चुका था, लेकिन जाहिर होने नहीं दे रहा था। अहमद अंकल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, तुम जैसा बदमाश यहाँ तन्हा नहीं रह सकता। ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम्हारा बंदोबस्त मैं अब अच्छे तरीके से करवाऊंगा। हम शरीफ लोग हैं, हम बहन बेटियों वाले हैं। इस तरह मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं रहने दूंगा। अदनान ने अब की बार खुलकर कहका लगाया। वाह, शरीफों का मोहल्ला! ये बात अब पता चली मुझे। आपका क्या लेना देना है मेरे आने जाने से? कोई लाइसेंस लिया हुआ है आपने मोहल्लेदारी का? वो नहायत बदतमीज़ था। उस वक़्त भी वो उनकी तौहीन ही कर रहा था। फिर हाथ के इशारे से उन्हें रास्ता देते हुए बोला, जाइए बाबा जी, रात ज़्यादा हो गई है, अपने बिस्तर पर जाकर सो जाइए। बढ़ापे में गुस्सा सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। जानबूझकर वो उन्हें छेड़ रहा था ताकि वो मज़ीद गुस्सा हो और उससे लुत्फ़ आए। वो ऐसा ही था, अदनान मुर्तज़ा, अपनी ज़िंदगी में मर्ज़ी के मुताबिक जीने वाला। इस बात से बेखबर कि आने वाली ज़िंदगी उसके लिए कितनी घुटन साबित होने वाली है। अहमद अंकल ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं, मगर उम्र की मजबूरी उन्हें रोक रही थी। अदनान का लहजा इतना तल्ख और बदतमीज़ था कि उनके पास अल्फाज कम पड़ गए। चंद लम्हे तक दोनों के दरमियान एक सर्द जंग सी लगी रही। फिर अहमद अंकल ने गुस्से से पैर पटकते हुए पलट कर अपने फ्लैट का रुख किया। वो उस उम्र में इतने जवान शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था और उन्हें घबराहट भी हो रही थी कि अगर उस आदमी ने उन पर हाथ उठा दिया तो कोई भी उनकी हिफाजत करने के लिए वहां नहीं आएगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपना रास्ता नापना ही ज़रूरी समझा था।
عدنان نے دوبارہ طنزیہ ہنسی کندھے جھٹکتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دیں۔ اس کے قدموں کی چاپ سناٹے میں گونج رہی تھی۔ اس کی پشت پر احمد انکل کی بددعا بھری نگاہیں چپکے تعاقب کر رہی تھیں اور ہوا میں جیسے کوئی اندیکھے طوفان کی مہک رچنے لگی تھی، مگر وہ کافی زیادہ ٹینشن میں آ گیا تھا۔ جانتا تھا صبح یہاں ہنگامہ ضرور ہوگا، اسی لیے اپنے حفاظتی اقدام کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے اس نے فوراً اپنی ماں کو اطلاع دے دی تھی اور امید تھی کہ اب کل تک سب ٹھیک ہو جاتا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا اگلی صبح ہی تو اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی لے کر آنے والی تھی جو اس کو تباہ بھی کر سکتی تھی اور اسے سنوار بھی سکتی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی پہلی کرن ابھی مکمل طور پر پھیلی بھی نہ تھی کہ محلے میں چا مکھوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ سورج کی ہلکی ہلکی روشنی دیواروں پر مدھن سونے کا رنگ بکھیر رہی تھی، مگر اپارٹمنٹ کی گلی میں کشیدگی کی تپش ہر چیز پر بھاری تھی۔ عدنان مرتضیٰ کے دروازے کے سامنے محلے کے تمام مرد و خواتین اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ عورتیں ہاتھ میں چادریں لپیٹے سنجیدہ چہروں کے ساتھ کھڑی تھیں، تو کچھ مرد غصے سے بھری نگاہوں سے عدنان کے فلیٹ کو گھور رہے تھے۔ احمد صاحب نے تمام لوگوں کو رات کا منظر بیان کر دیا تھا۔ بھلا وہ کیوں چھپاتے؟ کتنی بدتمیزی اس انسان نے کی تھی اور اب اوپر سے لوگوں نے آواز بھی سنی تھی۔ معاملہ اب دب نہیں سکتا تھا۔ دروازے کے عین سامنے ایک چھوٹا سا دھرنا سا لگ چکا تھا۔ کوئی کرسی پر بیٹھا تھا تو کوئی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ سب کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے کسی بڑی پیش رفت کے منتظر ہوں۔ اچانک فلیٹ کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور نور النساء بیگم، عدنان کی ماں، باہر آئیں۔ وہ ایک نفیس سا دوپٹہ اوڑھے عمر رسیدہ اور باوقار خاتون دکھائی دیتی تھیں۔ فجر کے وقت ہی وہ گاؤں سے یہاں پہنچتی تھیں۔ بیٹے کی محبت انہیں وہاں ٹھہرنے نہیں دے پائی تھی۔ ان کی آنکھوں میں رات بھر کی بے چینی صاف جھلک رہی تھی، مگر چہرے پر مضبوطی اور ضبط کا رنگ غائب تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا اور دھیمے مگر اعتماد بھرے لہجے میں بولیں، بھائیوں بہنوں، میں جانتی ہوں آپ سب بہت پریشان ہیں۔ میں بھی ایک ماں ہوں، آپ سب کی طرح، مگر خدا کے لیے بغیر جانے پہچانے میرے بیٹے پر الزام نہ لگائیں۔ محلے داروں میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ انہوں نے قدرے بلند آواز میں کہا، بی بی، ہمیں کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات کو آپ کے بیٹے نے 2 لڑکیوں کو گاڑی میں بٹھا کر روانہ کیا، اور جو چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں وہ بھی ہم نے سنی ہیں۔ آپ کی باتیں ہمیں مطمئن نہیں کر سکتی۔ ہمارا فیصلہ حتمی ہے۔ یہ لڑکا اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہاں پر لڑکیاں، عورتیں، بچیاں سب رہتی ہیں۔ اس کے ہوتے سب غیر محفوظ ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھروں کا ماحول اس آدمی کی وجہ سے ذرا بھی مشکل میں آئے۔ نور النساء بیگم نے لمحے بھر کو آنکھیں موندیں، جیسے کوئی صدمہ سہنے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر نرمی سے بولی، آپ بزرگ ہیں، عقل مند ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نوجوانی میں کبھی کبھی باتیں غلط سمجھی جاتی ہیں۔ میرا عدنان دبئی میں نوکری کر رہا تھا، کچھ دن پہلے ہی واپس آیا ہے۔ وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے آپ سب کا سر شرم سے جھک جائے۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایک اور عورت جو برابر والے فلیٹ میں رہتی تھی آگے بڑھی اور جھجکتے ہوئے کہا، ارے بہن، اللہ نہ کرے کہ آپ کی بات غلط ہو، مگر ہمیں جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ بہت صاف تھا۔ ہم اس طرح آنکھیں بند کیے نہیں رہ سکتے، ہماری بھی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ نور النساء نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر سب سے مخاطب ہو کر کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا واقعی کسی غلط کام میں ملوث نکلا تو میں خود اسے یہاں سے نکال دوں گی، مگر فی الحال میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو موقع دیں، بغیر ثبوت کے اسے مجرم نہ ٹھہرائیے۔ ان کی نرمی، ان کا وقار اور ماں کی سچائی سے لبریز آواز نے محلے والوں کے دلوں میں تھوڑی نرمی پیدا کر دی۔ حیدر صاحب نے گہری سانس لی، دوسرے بزرگوں کی طرف دیکھا جیسے مشورہ کر رہے ہوں، پھر سب آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو چپ کرواتے سر ہلاتے ہوئے منتشر ہونے لگے۔ نور النساء بیگم نے ایک طویل سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے شکر ادا کر رہی ہوں کہ کم سے کم آج کی صبح کا طوفان ٹل گیا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی ایک انجانی سی پریشانی جھلک رہی تھی جو بتا رہی تھی کہ شاید یہ معاملہ بھی مکمل ختم نہیں ہوا۔ وہ خود محلے والوں کی ایسی باتیں سن کر دھنگ رہ گئی تھیں، اور لمحے میں انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ لے لیا تھا کہ انہیں فوراً سے پہلے قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ وقت گزرا تھا اور دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر کا شور اب مکمل طور پر تھم چکا تھا، مگر اندر کی فضا میں ایک انجانی سی بے چینی تیر رہی تھی۔ عدنان صوفے پر بے دلی سے پھیل کر بیٹھا تھا،
چہرے پر ایک ہلکی سی خفگی اور تھکن چھائی ہوئی تھی۔ نور النساء بیگم اس کے سامنے بیٹھی، ہاتھ میں تسبیح تھامے گہری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے، پھر نور النساء نے نرمی سے تسبیح ایک طرف رکھی اور دھیرے سے بولی، بیٹا میں ماں ہوں، تمہاری پریشانی مجھ سے چھپی نہیں ہے، تم چاہے جتنا چھپاؤ میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم اندر سے کتنی بے چین ہو۔ عدنان نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، امی میں ٹھیک ہوں، محلے والے بلا وجہ تماشا کر رہے ہیں، میں کیوں فکر کروں؟ نور النساء بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر نرم مگر سختی سے کہا، فکر کرنی چاہیے عدنان، جب سارے لوگ انگلیاں اٹھانے لگیں تو عقل والوں کو سنبھل جانا چاہیے۔ یہ جگہ اب تمہارے لیے محفوظ نہیں رہی، ہر آنے جانے والی نگاہ تم پر جمی رہے گی، سکون سے جینے نہیں دیں گے تمہیں، اور خدا نخواستہ غصے میں آ کر کسی نے واقعی پولیس کمپلین کر دی تب تم کیا کرو گے؟ میں ویسے ہی تمہاری اس خود سر طبیعت سے بڑی پریشان ہوں، اتنی بڑی تمہارے باپ کی حویلی ہے، گاؤں ہے، جائیداد ہے، مگر تمہیں رہنا بھی ہے تو اس 2 کمرے کے فلیٹ میں۔ مجھے تمہاری بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی، کب تک میں تمہیں کھڑی ہو کر ہر جگہ پروٹیکٹ کرتی رہوں گی؟ وہ یکدم غصے میں آ گئی تھیں۔ عدنان نے بھویں چڑھائے، جیسے بات سمجھنے سے انکار کر رہا ہو۔ تو کیا امی میں ڈر کر بھاگ جاؤں، چھوڑ دوں سب کچھ؟ میں کوئی کمزور نہیں ہوں، میں تنہا رہ سکتا ہوں۔ نور النساء بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بیٹا بھاگنے کی بات نہیں کر رہی، عقل کی بات کر رہی ہوں۔ گاؤں چلو، وہاں ہمارا اپنا گھر ہے، کھلی فضا ہے، اپنے لوگ ہیں، نہ کوئی انگلی اٹھائے گا، نہ کوئی شک کرے گا۔ وہ جانتی تھی غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ اب اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے بولی تھی۔ عدنان نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور الجھن سے بولا، امی میرا یہاں کام ہے، دوست ہیں، گاؤں میں کیا کروں گا، وہاں گھٹ گھٹ کے جیوں گا۔ نور النساء نے محبت بھری مگر پختہ آواز میں کہا، گھٹ گھٹ کے یہاں جینے سے بہتر ہے سکون سے وہاں جینا۔ اور دیکھو میں نے سوچ لیا ہے، تمہاری شادی کر دوں گی، ایک اچھی نیک لڑکی لے کر آؤں گی تمہارے لیے، تمہیں زندگی میں سنبھالنے کے لیے ایک اپنا سہارا چاہیے۔ عدنان نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں امی، ابھی شادی کی کوئی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں تنہا، آپ فکر نہ کریں۔ نور النساء بیگم مسکرائیں مگر ان کی آنکھوں میں ماں کی ضد اور محبت کا عجیب امتزاج تھا۔ بیٹا ماں کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، تمہیں اب اپنا نیا آغاز چاہیے، یہاں رہ کر تم ہر دن مشکوک نظروں کا سامنا کرو گے، وہاں اپنی مرضی کی زندگی جیو گے، آزاد بے فکر۔ عدنان نے ایک لمحے کو نظریں چرائیں، دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ نور النساء نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، تم میری دعا ہو، میری امید ہو بیٹا، میں چاہتی ہوں تم خوش رہو، یہاں رہ کر یہ ممکن نہیں۔ چند لمحے عدنان خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے سر جھکا کر بولا، ٹھیک ہے امی، جیسے آپ چاہتی ہیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ نور النساء بیگم نے شکر کا سانس لیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا کر چوم لیا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر راضی ہو گیا تھا کیونکہ معلوم تھا اعتراض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نور النساء بیگم اسے لیے بغیر نہیں جائیں گی، اور اگر ذرا بھی بھنا اس کے باپ تک پہنچ گئی تو مشکلات ہی مشکلات ہو جائیں گی۔ اس لیے اس نے حامی بھرنے میں ہی عافیت جانی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی ماں جو منصوبہ بنانے بیٹھی ہے وہ کتنا خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ سارا منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ کمرہ سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک طرف پرانا سا لکڑی کا بیڈ پڑا تھا جس پر پھولوں والے ہلکے رنگ کے بستر بچھے تھے، اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی میز پر چند کتابیں اور ایک لیمپ رکھا تھا جس کی ہلکی روشنی میں ادیم بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا ناول تھا جس میں وہ پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ ادیم کا چہرہ نازک نقوش والا، معصوم اور بھولا بھالا تھا، آنکھوں میں خوابوں کی ایک الگ چمک تھی۔ ابھی وہ صفحہ پلٹتی اچانک دروازہ دھڑ سے کھلا اور عائشہ اندر آ گئی۔ وہ عمر میں ادیم سے چھوٹی اور قدرے شوخ مزاج تھی۔ جلدی سے بھاگتی ہوئی آ کر ادیم کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی، سانس پھولتی ہوئی بولی، آپی ابھی بڑی خبر ملی ہے۔ ادیم نے چونک کر ناول بند کیا اور حیرت سے بہن کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا عائشہ؟ اتنی ہانپتی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ عائشہ نے آنکھیں پھیلائیں اور سرگوشی کے انداز میں کہا، خالہ کے بیٹے عدنان بھائی، وہ جو ابھی دبئی سے آئے ہیں، ان کے ساتھ بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ادیم نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں، کیا کہہ رہی ہو؟ عدنان بھائی؟ وہ تو بہت اچھے ہیں، خالہ بتا رہی تھی ان کے کہنے پر انہوں نے سب جگہ راشن تقسیم کیا ہے۔ ویسے کیا ہو گیا ہے ایسا؟ عائشہ نے مزید قریب ہو کر سنسنی خیز انداز میں کہا،
اماں کہہ رہی ہیں کہ عدنان بھائی کے گھر سے 2 لڑکیاں برآمد ہوئیں اور سب نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ اب خالہ انہیں اپنے ساتھ لے آئی ہیں اور سنو، ان کی شادی کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ادیم کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ وہ ہلکے سے تھر تھراتے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں عائشہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عدنان بھائی کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے، وہ تو بہت سیدھے سادے ہیں۔ خالہ نے بتایا تھا کہ دبئی میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ واقعی معصوم تھی، دنیا کی چالاکی اور غلط رنگوں سے ناواقف تھی۔ عائشہ نے کندھے اچکاتے ہوئے ہلکی سی ہنگار بھری، آپ ہی دبئی کی بات ہے، وہاں کے لوگ تھوڑے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے عدنان بھائی وہاں اکیلے رہتے تھے۔ اکیلے رہ کر تو بندہ بگڑ ہی جاتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، امی تو یہی کہہ رہی ہیں۔ ادیم نے ناول ایک طرف رکھ دیا، دل میں ایک عجیب سی گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اللہ کرے سب جھوٹ ہو۔ عائشہ، خالہ کتنی دعائیں کرتی ہیں عدنان بھائی کے لیے، وہ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ عائشہ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر بھی الجھن اور خوف کے آثار تھے۔ میں تو کہتی ہوں آپ ہی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اب کون جانے حقیقت کیا ہے، باہر لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ ادیم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے کھڑکی کے پار اندھیرے آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اتر رہی تھی، جیسے معصومیت کی دنیا میں پہلی بار شک کا زہر گھلنے لگا ہو۔ دونوں بہنیں خاموش بیٹھی تھیں، ایک انجانے خوف اور بے یقینی کے عالم میں، جہاں بھروسہ اور شک آپس میں الجھنے لگے تھے، اور اس بات سے بے خبر کہ یہی شک ان دونوں کی زندگی میں زہر گھولنے والا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن کا عرصہ بیت گیا تھا۔ شام کا ملکجا سا وقت تھا، کمرے میں مدم سی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عدنان بیڈ پر نیم دراز موبائل کان سے لگائے کسی سے تیز تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ نہیں یار، میں نے کہا نا، اب بس، مزید کسی چکر میں نہیں پڑنا، سب کچھ صاف ہونا چاہیے۔ میں جب دبئی چھپ کر لگاؤں گا تبھی تمام معاملات طے کریں گے۔ ابھی میں مشکل میں الجھ گیا ہوں، یہاں سے نکلنا آسان نہیں۔ وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا کہ دروازہ ہولے سے کھلا، نورالنساء بیگم اندر آئیں۔ عدنان نے نظر اٹھا کر دیکھا، فوراً موبائل پر کال کاٹ دی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ عمل بہت تیزی سے کیا گیا تھا۔ نورالنساء بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کمرے کے اندر آ کر ایک طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا حال ہے بیٹا، کھانا کھایا یا پھر آج بھی بھوکے رہنے کا ارادہ ہے؟ عدنان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ابھی کھا لوں گا امی، بس ویسے ہی تھوڑا مصروف تھا۔ نورالنساء بیگم نے ایک لمحے اسے غور سے دیکھا، جیسے دل کی گہرائیوں تک جھانچ رہی ہوں، پھر دھیرے سے بولی، مصروفیات اپنی جگہ، مگر زندگی میں سکون ہونا بھی ضروری ہے، اور سکون تب آتا ہے جب گھر میں خوشی ہو، رونق ہو، اپنائیت ہو۔ عدنان نے تھوڑا سا کروٹ بدل کر ٹیک لگا لی۔ امی، اب پھر کوئی تقریر نہ شروع کر دیجیے گا۔ وہ کافی جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ نورالنساء بیگم نے ناک سکیڑ کر اسے گھورا۔ میں تقریر نہیں کر رہی، سیدھی بات کر رہی ہوں، تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سنبھل جاؤ عدنان، اب وقت ہے کہ اپنی زندگی کو ایک ڈھنگ سے گزارو۔ عدنان نے آنکھیں موند لیں، جیسے پہلے ہی جانتا ہو کہ بات کہاں جا رہی ہے۔ امی پلیز، میں جانتا ہوں آپ کیا کہنے والی ہیں، لیکن میں نے کہا نا، ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ نہایت صاف گو تھا، جو بات دل میں ہوتی تھی وہ زبان سے ادا کر دیتا تھا۔ نورالنساء بیگم نے سنجیدگی سے کہا، ارادہ بنانا پڑتا ہے بیٹا، میں نے کہہ دیا ہے، اب یہ بات طے ہے، تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ میں شہر سے ہی طے کر کے آئی تھی کہ اب تمہاری شادی کروا کے ہی دم لوں گی۔ عدنان نے ہلکے سے ہنستے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ اچھا امی، بتائیے کس سے شادی کروائیں گی میری؟ نورالنساء بیگم نے نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں تمہاری شادی اپنی بہن کی بیٹی ادیم سے کروانا چاہتی ہوں۔ غریب گھر کی ہے، مگر بہت سلجھی ہوئی، با اخلاق اور سمجھدار بچی ہے، ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی اور تمہیں بھی خوش رکھے گی۔ عدنان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کر لی، نظریں جھکا لیں، اندر ہی اندر کچھ سوچا، پھر آہستہ سے سر اٹھایا اور ماں کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے امی، جیسا آپ کو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ لمحے میں فیصلہ کر گیا تھا۔ نورالنساء بیگم کے چہرے پر اطمینان کی ایک ہلکی سی چمک آ گئی۔ انہوں نے دعا دینے والے انداز میں ہاتھ اٹھائے، اوپر والا تمہیں خوش رکھے بیٹا، بس اب کل دوپہر تک ہم لوگ ان کے گھر جائیں گے رشتہ طے کرنے، تیاری رکھنا۔ عدنان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور سر جھکا کر آہستہ سے کہا، جی امی، جیسے آپ چاہیں۔ کمرے میں ایک سکون سا پھیل گیا تھا۔ ماں بیٹے کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا ہو چکا تھا، جس میں محبت بھی تھی اور تقدیر کا خاموش فیصلہ بھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ تقدیر کا فیصلہ اب کیسے ہونے والا ہے۔
وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکیوں سے چھن چھن کر لاؤنج میں پھیل رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پرانے فرنیچر پر سفید کپڑے چڑھے ہوئے تھے، دیواروں پر نمی کے دبے تھے اور ایک طرف چھوٹا سا فانوس گرد سے اٹا ہوا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ ادیم اور عائشہ ایک طرف دبکی بیٹھی تھیں۔ دونوں کے چہرے بجھے ہوئے اور بے چین تھے، کیونکہ خبر مل چکی تھی کہ تھوڑی دیر میں خالہ آنے والی ہے، اور ان دونوں کو سختی سے تاکید بھی کی گئی تھی کہ لاؤنج میں ہی رہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سائرہ بیگم تیزی سے باہر آ گئیں اور دروازہ کھولا۔ سامنے نور النساء بیگم اور عدنان کھڑے تھے۔ نور النساء بیگم ایک قیمتی شفون کی ساڑی میں ملبوس، گلے میں طلائی چین، ہاتھ میں مہنگا بیگ پکڑے نہایت باوقار انداز میں اندر داخل ہوئیں۔ عدنان سفید شلوار قمیض میں خاموشی سے ان کے پیچھے تھا۔ سائرہ بیگم نے جھک کر اداب کیا۔ آئیے اپی، آئیے عدنان بیٹا، بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کر۔ وہ فوراً ان کو بٹھانے میں لگ گئیں۔ نور النساء بیگم ایک کرسی پر تھوڑے فخر سے بیٹھیں اور عدنان ان کے برابر میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ چند لمحے رسمی حال احوال کے بعد نور النساء بیگم نے صاف گلا کھنگار کر بات شروع کی۔ دیکھو سائرہ، دنیا بہت بدل گئی ہے۔ اب ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کا وقت پر گھر بسا دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ عدنان کی زندگی میں سکون اور خوشیاں آئیں، اسی لیے سوچا کہ اپنے ہی گھر سے ایک اچھی بچی ڈھونڈی جائے۔ سائرہ بیگم نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا آپی۔ وہ تو پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ خاندان میں ہر شخص عدنان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا۔ اگر قدرت نے یہ موقع انہیں فراہم کیا تھا تو بھلا وہ کیوں خوش نہ ہوتی۔ نور النساء بیگم نے مہذب انداز میں آگے بڑھ کر بات مکمل کی۔ میں چاہتی ہوں کہ ادیم کو اپنی بہو بنا لوں۔ عدنان اور ادیم کی جوڑی بہت اچھی رہے گی۔ ادیم معصوم ہے، سلجھی ہوئی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ایک ایسی ہی بیوی کے سہارے زندگی بسر کرے۔ یہ سنتے ہی سائرہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بار بار اپنے آنچل کو ٹھیک کرتے ہوئے بولیں، آپ نے تو ہماری عزت بڑھا دی ہے آپی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ادیم کا نصیب اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی خالہ کے گھر ہی جائے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ ادھر ادیم کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ عائشہ نے بھی منہ پھیر کر برا سا منہ بنایا۔ ادیم کے دل میں جیسے خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی، انگلیاں آپس میں الجھاتی۔ نور النساء بیگم نے نرمی سے کہا، ادیم بیٹا ذرا آؤ ادھر۔ سائرہ بیگم نے فوراً ادیم کو اشارہ کیا، چلو بیٹا، خالہ بلا رہی ہیں۔ ادیم دل بڑا کر کے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی نور النساء بیگم کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ عدنان کی نظریں مسلسل اس پر تھیں، گہری اور پرکھتی ہوئی، جس سے ادیم مزید سہم گئی۔ دل چاہا کہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، مگر مجبوری اور شرم نے اسے اپنی جگہ جما دیا تھا۔ نور النساء بیگم نے ادیم کا ہاتھ محبت سے تھام کر کہا، بہت پیاری بچی ہو تم، اب تم ہماری عزت ہو گئی ہو، اپنا بہت خیال رکھنا، عدنان تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ عدنان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن جھکا لی۔ سائرہ بیگم نے لپک کر کہا، آپ فکر نہ کریں آپی، ہمیں عدنان پر پورا بھروسہ ہے۔ کچھ اور رسمی باتوں کے بعد نور النساء بیگم نے صاف الفاظ میں کہا تو پھر طے رہا، انشاءاللہ اگلے جمعے کو رسم کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ سائرہ بیگم کو کہاں اعتراض ہونا تھا، انہوں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ادیم کی آنکھوں میں انجانی سی نمی چمک اٹھی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا انجانا باب کھلنے والا تھا، جس کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی۔ نہ جانے کیوں اسے عدنان کی شخصیت سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور عجیب عجیب سے خیالات دماغ میں گردش کر رہے تھے، اور وہ دعا کر رہی تھی کہ جیسا اس نے سنا ہے ویسا سب غلط ثابت ہو جائے، کیونکہ قسمت اسے ایک ایسے ڈگر پر لے آئی تھی جہاں سے واپسی اب ممکن نہیں تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ نور النساء بیگم کے گھر میں آج خوب چہل پہل تھی۔ بڑے سے حویلی نما مکان کی راہداری خوشبوؤں، کہکوں اور رنگوں سے مہک رہی تھی۔ پھولوں کے ہار دیواروں پر لٹک رہے تھے، سفید پردوں پر سنہری کڑھائی چمک رہی تھی، اور جگہ جگہ دیے روشن کیے گئے تھے جو شام کے دھندلکے میں جگمگا رہے تھے۔ نور النساء بیگم نے عدنان کے آنے کی خوشی میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی تھی، تاکہ سب میں اعلان بھی کیا جائے کہ وہ اپنی بیٹی لے رہی ہیں، اور اپنے بیٹے کا تعارف بھی کروایا جائے جو کافی سالوں بعد دبئی سے لوٹا تھا۔ سائرہ بیگم، ادیم، عائشہ اور دیگر قریبی رشتہ دار سبھی موجود تھے۔ لاؤنج میں خواتین کی خوش گپیاں، ہنسی مذاق اور بچوں کے شور نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ مہمانوں کی آؤ بھگت زوروں پر تھی۔ ادیم، عائشہ اور چند دوسری لڑکیاں اوپر کے ایک بڑے کمرے میں جمع تھیں۔ وہ ادیم کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھیں، پھولوں کے گجرے بن رہے تھے، اور ساتھ ساتھ شرارتوں بھرے کہکے بھی گونج رہے تھے۔ ادیم کا چہرہ ہلکی ہلکی لالی لیے شرم و خوشی کے درمیان ڈول رہا تھا۔ اسی شور شرابے کے دوران
عدنان خاموشی سے اوپر آیا۔ اس کی نگاہیں تیزی سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی کمرے کے دروازے پر ٹھہر گئیں۔ بغیر کسی کو متوجہ کیے وہ اندر داخل ہوا۔ لڑکیوں نے اسے دیکھتے ہی چونک کر سرگوشیاں شروع کر دیں۔ عدنان نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، امی نے نیچے بلایا ہے سب کو، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ نے الجھ کر ادیم کی طرف دیکھا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے کہا، چلو چلتے ہیں، اور وہ سب ایک ایک کر کے ہنستی مسکراتی نیچے چلی گئیں۔ کمرے میں اب صرف ادیم رہ گئی، جو گھبرا کر اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ اس کے پاؤں میں بھی مہندی لگی ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ سے کھڑی نہیں ہو پائی تھی۔ عدنان نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور آرام سے اس کے قریب آیا۔ ادیم نے مہندی لگے ہاتھوں کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر دیوار سے جا لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص یہاں کیوں آیا ہے، اور اگر اب اطلاع دے دی ہے تو گیا کیوں نہیں۔ عدنان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آخر تم میری ہونے والی بیوی ہو ادیم، میرا تم پر حق بنتا ہے۔ وہ اچانک پراسرار لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے نرمی اور خباثت کا امتزاج ہو۔ ادیم نے نظریں نیچی کر لیں، سانسیں الجھنے لگیں۔ عدنان نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے کہا، جب ساری زندگی تم نے مجھے خوش کرنا ہے تو کیوں نہ آج سے ہی تھوڑی پریکٹس شروع کر دیں۔ ادیم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خوف سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، جبکہ وہ بنا مزید کچھ کہے اس کے وجود پر جھکنے لگا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ دبئی کی لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ گاؤں کی ایک معصوم لڑکی ہے جسے دنیا کا علم تک نہیں ہے۔ خود کی حفاظت کرنے کے چکر میں اس نے مہندی سے بھرے ہاتھ عدنان کی قیمتی کرتے پر لگا دیے۔ گہرے سبز رنگ کی مہندی کی نشانیاں سفید کپڑے پر نقش ہو گئیں۔ عدنان چند لمحے ساکت کھڑا رہا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ ادیم ڈر کر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور دیوار سے لگ کر سہمی ہوئی آواز میں بولی، پلیز 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 مجھے جانے دیں۔ وہ بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ عدنان کرتے پر مہندی کے نشان دیکھ کر بفر اٹھا، آنکھوں میں غصہ، لہجے میں سختی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، پورے کپڑے خراب کر دیے تم نے۔ وہ دھاڑا تو ادیم خوف سے مزید سمٹ گئی، اس کی پلکیں کانپنے لگیں، دل جیسے سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا ہو۔ ادیم نے بامشکل آواز نکالی، کوئی دیکھ لے گا، پلیز آپ یہاں سے جائیے۔ کیوں، میری بدنامی کروانا چاہتے ہیں؟ وہ کافی گھبرا چکی تھی، لیکن جانتی نہیں تھی جس انسان کے سامنے وہ کھڑی ہے وہ کیسی بلا ہے۔ عدنان نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور طنزیہ ہنسا، کیا بدنامی؟ ارے جا کر یہ شرٹ دھو کر لاؤ، ورنہ یاد رکھنا تمہارا حال برا کر دوں گا، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ آنکھیں پل میں اس نے ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سفید کرتا بدن سے اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ ادیم کے ہاتھ کانپے، مگر ڈر کے مارے وہ چپ چاپ شرٹ تھام گئی۔ عدنان وہیں کمرے کے کونے میں صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر مغرور نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ نگاہوں میں خباثت، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ادیم دل میں خوف اور شرم آنکھوں میں نمی لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ جلدی جلدی ہاتھ دھوئے، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن بے بسی عروج پر تھی۔ چند منٹوں میں جیسے تیسے شرٹ دھو کر نچڑ کر نم ہی صحیح واپس لے آئی۔ ابھی وہ شرٹ لیے کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ دروازے پر نور النساء بیگم اور زرمین کھڑی تھیں، دونوں کے چہروں پر سختی اور نگاہوں میں حیرت و طنز کی ملی جلی چمک تھی۔ ادیم نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ عدنان آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر کندھے پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے نیچے چلا گیا، کیونکہ جو تماشا اس نے لگانا تھا وہ لگا چکا تھا، اب ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ادیم شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ تب زرمین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر کہا، واہ واہ ادیم بی بی، ابھی شادی ہونے تو والی تھی لیکن صبر ہی نہیں ہوا تم سے۔ نور النساء بیگم نے ناک چڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آج کل کی لڑکیوں میں ذرا شرم لحاظ نہیں، اپنے آپ کو معصوم بنا کر پیش کرتی ہیں، اندر سے نہ جانے کیا کیا رنگ دکھاتی ہیں۔ ادیم نے نظریں جھکائے ضبط سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ دل میں ایک بھاری بوجھ اترا تھا، ہر لفظ اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ نور النساء بیگم نے غرور سے سر جھٹک کر کہا، چلو نیچے، سب انتظار کر رہے ہیں، کوئی نیا تماشا مت بنا دینا۔ وہ نہایت غصے میں آ گئی تھی۔ ادیم نے لب بھینچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور چپ چاپ ان دونوں کے پیچھے پیچھے نیچے اتر گئیں۔ دل میں ایک درد تھا، ایک خوف، ایک نہ ختم ہونے والا قرب، مگر ہونٹوں پہ زبردستی کی مسکراہٹ سجائی تھی، کیونکہ اب یہ شادی اس کے نصیب کی لکیر بن چکی تھی۔ وقت گزرا تھا اور ٹھیک شام میں وہ لوگ لوٹ آئے تھے۔ رات کی سیاہی اب ہر طرف پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ادیم چارپائی پر دو زانوں بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں، چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی تھی، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔
وہ مسلسل آج پیش آنے والے واقعے کو ذہن میں دہرا رہی تھی۔ دل کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ شادی کے نام پر اب اسے ایک گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ چرچرایا تو وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ سائرہ بیگم اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ ادیم کو یوں گمسم دیکھ کر ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا ہوا میری بچی، یوں اداس کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے محبت سے ادیم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ادیم نے پلکیں چپکائیں، ایک لمحہ تذبذب کا شکار رہی، پھر اچانک اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ امی، اس کی آواز کانپ رہی تھی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بے اختیار بول پڑی تھی۔ سائرہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ذرا سخت لہجے میں بولی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اتنا اچھا رشتہ، اوپر سے عدنان جیسا امیر لڑکا جو تمہیں ہاتھوں ہاتھ لینے کو تیار ہے۔ ادیم نے نم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں، وہ اچھے نہیں ہیں، آج جو کچھ ہوا وہ… اس کی آواز رند گئی۔ سائرہ بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جھڑک دیا، کیا ہوا؟ بس ذرا سا کوئی بات ہو گئی ہوگی، بڑے گھروں میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کتنے لوگ تمہاری جگہ ہونا چاہتے تھے، سب کی نظریں تھیں عدنان کے ساتھ، کس کی بیٹی کا نصیب جڑ جائے۔ ادیم نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے کہا، اماں، عزت کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے نا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ عجیب ہیں۔ سائرہ بیگم نے برا سا منہ بنایا، ڈری رہنے کی عادت ڈال لو، امیروں کے ساتھ رہنا ہے تو تھوڑی بہت باتیں سہنی پڑتی ہیں۔ ہم لوگ ہیں کون، بس ایک غریب گھر کے لوگ۔ اب اللہ نے حکم دیا ہے، ہاتھ آیا نصیب ہے اور تم ہو کہ انکار کر رہی ہو۔ ادیم نے روحانسی ہو کر کہا، مگر اماں، خوشی کے بغیر کیسے زندگی؟ میں نہیں کر سکتی یہ شادی۔ سائرہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ بس بہت ہو گئی تمہاری ضد، کل صبح نکاح ہے اور تم اب بھاگنے کی باتیں کر رہی ہو۔ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، سن لو ادیم، میں اپنی عزت کسی صورت خاک میں نہیں ملنے دوں گی۔ ادیم نے ٹوٹے دل کے ساتھ نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں دو موٹے موٹے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گئے۔ ماں کا لالچ، دنیا کا خوف، اپنی بے بسی، سب نے مل کر اسے جھکڑ لیا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ باہر کہیں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، مگر ادیم کے دل میں ماتم بھرپا تھا۔ وہ ان رسم و رواج سے اب بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اندر سے عجیب سی فیلنگز آ رہی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ تمام تیاریاں عروج پر تھیں۔ گھر میں ہلکی ہلکی سی گہما گہمی تھی، مگر کوئی خاص شور شرابہ نہیں تھا۔ آج ادیم کی شادی کا دن تھا۔ دلہنوں والے روایتی جوش و خروش کے بجائے ایک عجیب سی اداسی گھر کے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ ادیم اپنے کمرے میں سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں بیٹھی تھی۔ دوپٹے کے باریک جال کے نیچے سے اس کا چہرہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کی سرخ مہک ابھی تک تازہ تھی، مگر چہرے پر خوشی کا کوئی رنگ نہ تھا۔ آنکھیں بار بار جھک رہی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازے پر آہٹ ہوئی۔ قاضی صاحب اندر آئے۔ ان کے ساتھ ادیم کے والد اور چند بزرگ بھی تھے۔ ادیم نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائیں، پھر فوراً جھکا لیں۔ قاضی صاحب نے کمرے میں بیٹھ کر نرم مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، بیٹی ادیم بنت رحمان، کیا آپ کو اپنا نکاح عدنان بن مرتضیٰ کے ساتھ حق مہر 1,00,000 روپے کے عوض قبول ہے؟ ادیم کا دل جیسے ایک پل کو رک سا گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو تھوڑا فاصلے پر کھڑی تھیں اور ہونٹ بھینجے اسے اس بات کا اشارہ کر رہی تھیں۔ آنکھیں بھیگنے لگیں، مگر لب کانپتے ہوئے بولے، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، قبول ہے؟ ادیم نے آنکھیں بند کر کے بمشکل آواز نکالی، قبول ہے۔ تیسری بار بھی یہی سوال ہوا اور ادیم نے سہمی ہوئی آواز میں پھر کہا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے مطمئن ہو کر مسکرا کر سر ہلایا اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ برآمدے میں ہی وہ اپنی مغرور شخصیت سے بے نیاز خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے اس سے بھی وہی نکاح کے کلمات دہرائے، عدنان بن مرتضیٰ، کیا آپ کو اپنا نکاح ادیم بنت رحمان کے ساتھ حق مہر 1,00,000 روپے کے عوض قبول ہے؟ عدنان نے بے پرواہی سے کہا، قبول ہے۔ دوبارہ اور تیسری مرتبہ بھی اسی انداز میں جواب آیا اور نکاح مکمل ہو گیا۔ دعا کرائی گئی، سب نے آمین کہا۔ ادیم کے دل میں ایک انجانا سا بوجھ اتر چکا تھا، جیسے کسی نے زبردستی اس کے نازک کندھوں پر دنیا بھر کا بوجھ رکھ دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ ادیم کی ماں اور بہنیں اسے روتے ہوئے گلے لگا رہی تھیں۔ اپنے بابا سے گلے لگ کر بھی وہ خوب روئی تھی، جنہوں نے بہت محنت مزدوری کر کے انہیں اتنا بڑا کیا تھا اور آج عزت سے رخصت کر رہے تھے۔ ادیم خاموش آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی،
جیسے اپنی دنیا کو ایک ایک کر کے الوداع کہہ رہی ہو۔ اس کا دل بہت زور سے چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وقت تھم جائے، مگر وقت بے رحم تھا اور اسے گھسیٹ کر نئے سفر کی جانب لے جا رہا تھا۔ عدنان آگے بڑھا اور ادیم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ادیم نے سر جھکا لیا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس کو کندھے سے ہلکا سا چھوا، جیسے کہہ رہا ہو چلو۔ ادیم نے بھیگی پلکوں کے ساتھ قدم اٹھائے زندگی کے اس نئے انجانے سفر کی طرف، ایک ایسے سفر کی طرف جس کے بارے میں اس کے دل میں صرف اندیشے اور خوف بھرے تھے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد وہ لوگ حویلی آ گئے تھے۔ کچھ خاندانی رسم و رواج کے بعد اسے زرمین کمرے میں بٹھا کر آ گئی تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، پھولوں کی ہلکی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ ادیم سر جھکائے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ سرخ بھاری لہنگے کا گھیر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس کا دل اس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ہاتھوں کی انگلیاں بے چینی سے مٹھیوں میں بند ہو رہی تھیں۔ خوف اور گھبراہٹ کی ایک انجانی لہر اس کے رگوں پہ دوڑ رہی تھی۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ عدنان کمرے میں داخل ہوا تو ادیم نے بے اختیار اپنا دوپٹہ اور بھی آگے کر لیا۔ عدنان کی نگاہ جیسے اسے کاٹتی ہوئی اس پر پڑی۔ ایک عجیب سی نخوت بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ادیم کے قریب آیا۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ عدنان نے طنزیہ انداز میں لہنگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، سمیٹو یہ سب۔ ادیم نے سہم کر نظریں اٹھائیں اور گھبراہٹ سے اسے دیکھا، مگر کوئی جواب نہ دے سکی۔ عدنان نے اس کی پتلی نازک کلائی کو دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا، اتنی کمزور کیوں ہو تم؟ ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے سے تو میرا دل ہی خراب ہو جائے گا، کیسے گزارا ہوگا تمہارے ساتھ؟ ادیم کی آنکھیں حیرت اور شرمندگی سے بھر گئیں۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا رویہ تھا جس کا سامنا وہ اپنی پہلی رات کر رہی تھی۔ وہ لب ہلانا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ عدنان نے آگے جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، مجھے ایسی لڑکیاں پسند ہیں جن کی جلد مکھن جیسی ہو، ملائم اور خوبصورت، اور تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے کوئی روکھا سا پتھر ہو۔ وہ بے وجہ اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ ادیم کا دل جیسے ایک لمحے کو بند ہو گیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ عدنان نے بات جاری رکھتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، چلو فکر نہیں کرو، میں تمہیں ایک کریم دوں گا، مساج کرنا روز، کچھ تو فرق آ جائے گا، اور ہاں کچھ انجیکشن بھی لگوانے ہوں گے تاکہ تمہارا جسم تھوڑا بھر جائے۔ ادیم نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ دل میں جیسے ایک طوفان بھرپا ہو گیا۔ وہ بمشکل بول پائی، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ عدنان اس کی معصومیت پر زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ہنسی میں تحقیر اور سنگدلی صاف جھلک رہی تھی۔ ادیم مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل پر چھریاں سی چلنے لگیں۔ وہ لمحہ لمحہ اپنے خوابوں کا بکھرتا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب سنجیدگی سے بولا تھا، دیکھو میں تم سے بہت صاف بات کر رہا ہوں، تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا، کریم، انجیکشن، سب کچھ، ورنہ میں تمہیں یہاں نہیں رکھوں گا۔ ادیم نے کانپتی آواز میں مگر ہمت جتا کر جواب دیا، آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں، مگر میں اپنے جسم کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتی، میں جیسی ہوں ویسی ہی رہنا چاہتی ہوں۔ عدنان کی آنکھوں میں بھڑکتا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا، اچھا تو ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، پھر میں کل صبح ہی یہاں سے جا رہا ہوں۔ جب تم مجھے خوش نہیں کر سکتی تو تمہارے ساتھ رکنے کا کیا فائدہ؟ ادیم کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ کر دھیمے لہجے میں بولی، عدنان پلیز ایسی باتیں مت کریں، شادی ابھی ہوئی ہے، تھوڑا وقت دیں، میں بہت ڈر گئی ہوں، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ عدنان نے ہنگارا بھر کر طنزیہ انداز میں کہا، وقت دوں؟ تم جیسی ضدی لڑکی کے ساتھ وقت برباد کرنا ہے مجھے؟ تمہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ ادیم کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، جو آپ کو کرنا ہے کریں، میری زندگی میں پہلے ہی آپ کی وجہ سے بے عزتی ہو چکی ہے، شادی سے پہلے بھی اور اب بھی۔ مجھے پتہ نہیں آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کر سکتی۔ عدنان غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جاتے جاتے گرایا، چلو دیکھتا ہوں کتنے دن اس ضد پر قائم رہتی ہو۔ دھڑم سے دروازہ بند ہوا اور ادیم اکیلی رہ گئی۔ اپنے آنسو چھپانے کی بھی اب کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دل جیسے بوجھ سے دب کر رہ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، جن پر مہندی ابھی بھی ہلکی مہک دے رہی تھی، مگر اس کی خوشبو میں اب خوشی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی تھی، اور پھر کب سوئی اسے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ صبح کی دھندلی روشنی کمرے میں دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔
ادیم ابھی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی جب اچانک دروازہ زور سے کھلا اور نور النساء بیگم غصے سے بھری کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے بغیر نرمی کے ادیم کے کندھے جھنجھوڑے۔ اٹھو، وہ چیخیں۔ اٹھو، اپنی حرکتوں کا نتیجہ دیکھو۔ ادیم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ابھی نیند اور حیرت میں ڈوبی ہوئی آنکھیں ملتے ہوئے وہ نور النساء بیگم کو دیکھنے لگی۔ میرا بچہ چلا گیا۔ نور النساء بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ سب تمہاری وجہ سے۔ تم نے اسے خوش نہیں رکھا، تم نے ہی اسے مجبور کیا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے۔ خالہ پلیز میری بات تو سنیے۔ ادیم نے گھبرا کر صفائی دینے کی کوشش کی مگر نور النساء بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ تم جیسی بدنصیب لڑکی کو تو میں اپنے دروازے پر بھی نہ آنے دیتی اگر جانتی کہ یہ انجام ہوگا۔ وہ زہر خند انداز میں بولی۔ میں تمہیں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے لائی تھی اور تم نے سب برباد کر دیا۔ ادیم ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے مگر الفاظ گم ہو گئے تھے۔ نور النساء بیگم غصے میں بھری وہاں سے نکل گئیں اور ادیم اپنی اجڑی ہوئی حالت میں خاموش بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کو لگا تھا عدنان غصے میں ایسی بات کرے گا مگر اندازہ بالکل نہیں تھا کہ وہ راتوں رات ہی چلا جائے گا۔ اسے تو ویسے بھی ایک بہانہ چاہیے تھا اور وہ بہانہ وہ بے وقوفی میں دے چکی تھی۔ فقط دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کو 2 ہفتے بیت گئے تھے مگر اس شخص نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ گھر والوں کی بدسلوکی سہ سہ کر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ شروع میں سائرہ بیگم نے بھی اسے خوب لتاڑا تھا لیکن اب اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ ان کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کمرے کی مدھم زرد روشنی میں ادیم زمین پر بیٹھی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور گالوں پر آنسوؤں کی لکیر واضح تھی۔ دوپہر میں نور النساء بیگم نے غصے میں آ کر اس کے ہاتھ پر جلتی ہوئی استری رکھ دی تھی۔ درد کی شدت سے اس کی انگلیاں سوج چکی تھیں۔ اس کا دل بے بسی سے پھٹ رہا تھا۔ وہ تھر تھراتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر عدنان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ انا کو اس نے پرے رکھ دیا تھا۔ کال ملتے ہی دوسری طرف سے عدنان کی سخت آواز آئی۔ کیا ہے؟ کیوں فون کیا ہے اب؟ اس کے پاس نمبر پہلے ہی موجود تھا اس لیے وہ غصے سے دھاڑ کر بولا۔ ادیم سسکتی ہوئی بولی، عدنان پلیز واپس آ جائیے۔ آپ کی امی بہت تڑپ رہی ہیں آپ کے لیے، سارا غصہ مجھ پر نکالتی ہیں۔ میں روز مر رہی ہوں یہاں، پلیز آ جائیے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ جیسا بولیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں کریم کا استعمال بھی کروں گی اور انجیکشن بھی لگواؤں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں پلیز آپ واپس آ جائیے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد عدنان کی سرد اور کٹیلی آواز آئی، سن لو بی بی، میں اب واپس نہیں آ رہا۔ پہلے یہ باتیں کرنی تھی، اب کیا فائدہ؟ اور رہی بات ظلم و ستم کی، تمہاری پریشانی میں ابھی دور کر دیتا ہوں۔ میں عدنان مرتضیٰ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ادیم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی سے موبائل کو دیکھتی رہی، جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کچھ لمحوں بعد اس کے اندر سے ایک چیخ نکلی۔ وہ کانپتے ہوئے الفاظ میں بولی، خدا تمہیں برباد کرے گا عدنان مرتضیٰ، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں تمہیں اپنا ساتھی، اپنی زندگی سمجھتی تھی مگر تم تو فرعون نکلے، بے حس، ظالم۔ اس کی آواز میں درد اور بددعا کا امتزاج تھا۔ ایک دن تم ایسی موت مرو گے کہ تمہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تمہاری سچائی سب کے سامنے آئے گی عدنان، خدا تمہیں رسوا کرے گا دنیا کے سامنے۔ ادیم ہچکیاں لے لے کر چلائی اور لرزتے ہاتھوں سے کال کاٹتی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دل میں بس ایک ہی فریاد تھی، انصاف، رب کے حضور انصاف۔ اور بے شک میرا مالک اپنے بے قصور بندوں کی بددعائیں بھی رد نہیں کرتا۔ جبکہ اس نے بھی غصے سے اپنا موبائل فون دوسری طرف پٹک دیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ دفتر کی چمکتی ہوئی میز پر عدنان کوہنیاں ٹھکائے بے چینی سے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نہایت دلکش نقوش والی، چمکتی ہوئی جلد اور بھرے بھرے وجود والی عورت تھی۔ خوشبو اس کے گرد حالہ بنائے ہوئے تھی۔ عدنان کی آنکھوں میں خمار تیرنے لگا۔ دیکھو، وہ جھک کر مدھم لہجے میں بولا، میں نے تمہارے لیے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اب تم مجھے خوش کرو۔ عورت نے سرخ لبوں پر مسکراہٹ سجائی، آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ بالکل خوش کروں گی، وہ دلکش انداز میں بولی۔ چلو میں تمہیں ایک اچھے ریسٹورنٹ لے کر جاتی ہوں، کھانا بھی کھائیں گے اور باقی باتیں بھی ہو جائیں گی۔ عدنان کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا جیسے اپنی قسمت کو سراہ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک شاندار ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔
ہر طرف موسیقی کی مدھم لہریں بکھر رہی تھیں۔ عدنان نے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کتنی خوبصورت ہو، بالکل میرے خوابوں جیسی۔ ریسٹورنٹ میں کافی اندھیرے کا بسیرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عدنان مرتضیٰ حیران ہوا تھا، مگر پھر سر جھٹک گیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ عورت مسکراتے ہوئے بولی، چلو چند سوالوں کا جواب دو گے؟ عدنان نے ہنستے ہوئے کہا، پوچھو، جان بھی حاضر ہے۔ وہ اپنے ہوش میں ہی کب تھا۔ عورت نے آنکھوں میں عجیب سا سوالیہ رنگ بھرتے ہوئے کہا، تمہیں بھرے بھرے جسم والی لڑکیاں پسند ہیں نا، جن کی جلد مکھن ملائی جیسی ہو؟ عدنان چونکا، پھر ہنسا۔ ہاں تو مگر تمہیں کیسے پتا؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی، اس کے لیے تم کریمیں دیتے ہو، انجیکشن لگواتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ عدنان کا رنگ فک ہو گیا، ہونٹ کانپنے لگے۔ تو تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ عورت نے کرسی پر جھکتے ہوئے دھیمے مگر قاتل انداز میں کہا، اور پاکستان میں وہ 2 لڑکیاں جو تم نے دبئی نوکری کا جھانسا دے کر بلوائیں، انہیں بلیک میل کیا، زبردستی ویڈیوز بنائیں، انجیکشن لگوائے اور پھر آگے بیچ دیا، سچ ہے نا؟ عدنان پسینے میں نہا گیا، کرسی سے کھڑا ہونے لگا۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم کون ہو؟ وہ یکدم گھبرا گیا تھا۔ یہ سب اندر کی خبریں تھیں جب وہ کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ عورت کی مسکراہٹ زہریلی ہو گئی۔ اس نے پرس سے ایک چھوٹی سی گن نکالی اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی میں کہا، میں کوئی معمولی عورت نہیں عدنان مرتضیٰ، میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں، یو آر انڈر اریسٹ۔ عدنان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آس پاس بیٹھے مہمان گھبرا کر اٹھنے لگے۔ چند لمحوں میں ریسٹورنٹ پولیس کے سپرد ہو چکا تھا اور عدنان ہتھ کڑیوں میں جھکڑا جا چکا تھا۔ اس کی ساری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ لمحہ لگا تھا اور اس کا پورا تختہ الٹ گیا تھا۔ 5 ماہ بعد عدنان مرتضیٰ ہتھ کڑیوں میں جھکڑا عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ جج کی گرجدار آواز کمرہ عدالت میں گونج رہی تھی، عدنان مرتضیٰ ولد مرتضیٰ خان، تم پر انسانی سمگلنگ، خواتین کو بلیک میل کرنے اور جنسی استحصال کے سنگین الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ عدالت تمہیں عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ عدنان کی آنکھیں خالی ہو چکی تھیں۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ دنیا عدنان کے اصل چہرے سے واقف ہو چکی تھی۔ پاکستان میں اس کے کالے کرتور کی خبر پہنچا دی گئی تھی۔ شروعات میں خاندان بھر میں جس طرح عدیم کی لان تان ہوئی تھی، سب اب شکر منا رہے تھے کہ وہ معصوم اس کے چنگل سے رہا ہو گئی، جبکہ دوسری جانب وقت ایک چھوٹے سے مگر پر نور گھر میں عدیم ہنستی ہوئی اپنے ہاتھوں میں گجرے پہنے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سکون سے جگمگا رہا تھا۔ آج اس کی نئی زندگی کا شروعات تھا۔ اس کی ماں خوشی سے اسے گلے لگا رہی تھی۔ دیکھ بیٹی، خدا نے تیرے نصیب سنوار دیے۔ اب تو ایک شریف آدمی کے گھر جا رہی ہے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ عدیم کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ رب نے ظالم کو رسوا کر دیا تھا اور مظلوم کی زندگی کو نئی روشنی عطا کر دی تھی۔ ظلم، غرور اور مکاری کی بنیاد پر کھڑے محل ریت کی طرح بکھر چکے تھے۔